بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع ہے اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، یعنی وہ انسان جو کہ زیادتی کیا کرتا ہو، وہ زیادتی کسی بھی شکل میں ہو، کہ وہ ظلم ہو، ناانصافی ہو، یا کوئی بھی معاملہ ہو کہ جس میں زیادتی کا پہلو پایا جاتا ہو، تو اللہ اس عمل کو یا یہ عمل انجام دینے والوں کو اللہ ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ ہمیں قرآن کریم میں یہ واقعہ یاد دلایا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے کہ اللہ نے جب پہلے انسان ابو البشر آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور اللہ نے اپنے اس فیصلے سے، اپنے اس ارادے سے فرشتوں کو جب مطلع فرمایا، تو فرشتے اللہ کی طرف سے یہ بات سننے کے بعد یوں عرض کرنے لگے کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ یوں عرض کیا فرشتوں نے کہ یا اللہ، کیا تو زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے کہ جو اس زمین میں فساد برپا کیا کرے گی، اور یہ کہ جو اس زمین میں خون ریزی کیا کرے گی؟ حالانکہ یا اللہ تیری تسبیح کے لیے، تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے تو ہم حاضر ہیں کہ ہم تو ہمیشہ ہی تیری تسبیح، تیری حمد و ثنا، تیری اطاعت و فرما برداری کا فریضہ سر انجام دیا کرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کی طرف سے گویا اس اشکال کا اظہار کیا گیا کہ جب اصل مقصود یہی ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ کی تسبیح، اور یہ کہ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بزرگی بیان کرتے رہنا، تو فرشتے تو یہ کام پابندی کے ساتھ انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر مزید کسی نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ کہ اس زمانے میں انسان کی تخلیق سے قبل فرشتوں کے سوا جتنی بھی مخلوقات تھیں، سبھی کی یہی صورتحال تھی کہ زمین میں فتنہ و فساد، خرابیاں، جنگ و جدال، چیر پھاڑ، خون ریزیوں کے معاملات، اور یہ کہ جتنے بھی جانور تھے وہ خون ریزی ہی کیا کرتے تھے۔ لہذا فرشتوں نے سوچا کہ انسان جو پیدا ہوگا تو وہ بھی ایسا ہی ہوگا، یہی کام کیا کرے گا۔ تو اس وجہ سے فرشتوں نے اللہ کے سامنے یہ اشکال ظاہر کیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اس پر اللہ کی طرف سے فرشتوں کو یوں جواب دیا گیا کہ میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے، یعنی میں جو نئی مخلوق یعنی آدم، اور پھر آدم کی نسل، یہ بنی نوع انسان، یہ بنی آدم، یہ آدمی، یہ انسان، میں جو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، تم اس اندیشے کا اظہار کر رہے ہو کہ یہ بھی خون ریزی کیا کرے گی دیگر مخلوقات کی مانند، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مقصد یہ کہ سبھی انسان خون ریزی کرنے والے تو نہیں، سبھی بنی آدم زمین میں فتنہ و فساد پھیلانے والے نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ بات جس کی جانب اشارہ مقصود ہے، اور جو کہ اصل پیغام ہے، کہ انسانوں میں سے اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کیا کرتا ہو، اور یہ کہ خرابی پھیلانا،
لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدال اور فتنہ و فساد جس کا مزاج ہو، اور یہ کہ قتل و غارت گری اور خون ریزی کے معاملات، اللہ نے آدم کو، بنی آدم کو، انسان کو جس مقصد کی خاطر پیدا کیا گیا ہے، تو اس قسم کا انسان اس مقصد کی تکمیل نہیں کر رہا، وہ اس مقصد کے خلاف اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور یہ کہ در حقیقت اصل انسان وہی ہے جو کہ یہ تمام برائیاں جو کہ اس وقت زمین پر جو مخلوقات آباد تھیں، جو ان کا مزاج تھا کہ آپس میں چیر پھاڑ اور درندگی کے معاملات، جو کوئی ایسا نہیں کر رہا، بلکہ اچھی زندگی، شریفانہ زندگی، مہذب زندگی، اللہ کی عبادت ہو، اطاعت و فرما برداری ہو، سبھی کے لیے دل میں ادب ہو، عزت ہو، احترام کے جذبات ہو، تو پھر در حقیقت یہی حقیقی انسان ہے، اور یہی اس مقصد کی تکمیل کر رہا ہے کہ جس مقصد کی خاطر اللہ کو یہ بات مقصود تھی کہ ایک نئی مخلوق کو یعنی آدم کو پیدا کیا جائے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے ہمیں اس حقیقت کی جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو، بنی آدم کو، جب اس مقصد کی خاطر پیدا کیا کہ وہ دیگر مخلوقات کے برعکس ایسی زندگی بسر کرے جس میں کوئی فتنہ و فساد نہ ہو، مہذب زندگی ہو، اچھے کام کیا کرے، تو پھر اس مقصد کے لیے اللہ کی طرف سے انسان کی مدد بھی کی گئی ہے، اور وہ اس طرح فرمائے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ زمین و آسمان میں چہار سو اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں، مختلف شکلوں میں، مختلف طریقوں کی نعمتیں، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے انسان کی خدمت کے لیے اور انسان کے فائدے کے لیے، تاکہ یہ انسان، یہ بنی آدم، یہ اللہ کا بندہ اللہ کی اس زمین پر خیر و خیریت کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ، عافیت و سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے اس لیے نہیں دی گئیں کہ انسان آپس میں چھینا جھپٹی میں لگ جائیں، ہر کوئی دوسرے سے چھیننے لگے اور دوسرے کو نقصان پہنچانا، دوسرے کو نیچا دکھانا، یہ دنیاوی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے قتل و غارت گری کے معاملات کرنا، فتنہ و فساد پھیلانا، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے اس لیے مسخر کی گئی ہیں انسان کے لیے کہ انسان امن و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرے، اور یہ کہ آپس میں احترام ہو، میل جول ہو، اور یہ کہ تعاون ہو، تعارف ہو، ایک دوسرے کو جانے اور پہچانے، نہ یہ کہ ایک دوسرے سے دور بھاگا کریں، تعارف ہو، اور پھر یہ کہ تعاون ہو، ایک دوسرے کی مدد کیا کریں، ایک دوسرے کے کام آیا کریں، نہ یہ کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا کریں۔ فرمایا قرآن کریم میں، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مذکر یعنی آدم اور ایک مؤنث یعنی حوا سے، ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں سے اللہ نے سبھی انسانوں کو پیدا فرمایا، سبھی کی اصل ایک ہے،
سبھی آدم و حوا کی اولاد ہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، نفرتیں نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے مختلف قوموں اور قبیلوں کی شکل میں۔ کیوں؟ یہ قومیں، یہ قبیلے، یہ جدا جدا یہ زبانیں ایسا کیوں ہیں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تعارف میں سہولت ہو، آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے میں سہولت ہو کہ یہ وہ فلاں، کہ مثلاً بہت سے لوگوں کا ایک ہی نام ہو تو اب تعارف کیسے ہوگا؟ تو تعارف کے لیے، پہچاننے کے لیے کہ وہ فلاں جو کہ فلاں قبیلے سے ہے، یا فلاں زبان بولتا ہے، یا فلاں خاندان سے جس کا تعلق ہے، تو جدا جدا قبیلوں میں، قوموں میں اللہ نے انسانوں کو بنایا تعارف کے لیے۔ پھر جب تعارف ہوگا تو تعاون بھی ہونا چاہیے، نہ یہ کہ یہ قومیں، یہ قبیلے، یہ برادریاں، یہ خاندان، اس چیز کو بنیاد بنا کر انسان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ہوں، عداوتیں ہوں، دشمنیاں ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں، کہ میرا تعلق فلاں قبیلے سے، تمہارا تعلق کسی دوسرے قبیلے سے، یوں خاندانوں کے جھگڑے، قبیلوں کے جھگڑے، یہ تو بالکل الٹا معاملہ ہو گیا۔ اللہ نے اس لیے قبیلوں خاندانوں کی شکل میں نہیں بنایا کہ لوگ خاندانوں کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے کیا کریں، اور یہ کہ خون ریزی کیا کریں کہ میرا یہ خاندان تمہارا دوسرا خاندان، اب لڑائی چل نکلی ہے۔ نہیں، اللہ نے تو اس لیے یوں بنایا تاکہ تعارف ہو، اور پھر جب تعارف ہو تو مزید یہ کہ تعاون بھی ہو، ورنہ یہ کہ یہ فلاں قبیلہ، فلاں خاندان، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دین اسلام میں جس چیز کی حقیقت و اہمیت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ باعزت وہ ہے کہ جو اللہ سے زیادہ ڈرتا رہتا ہو۔ جو جس قدر زیادہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، جس کے دل میں اللہ کا جس قدر زیادہ ڈر ہو، خوف ہو، وہی اللہ کے نزدیک زیادہ باعزت ہے۔ اب یہ کہ کس کے دل میں کتنا خوف، کتنا تقوی، اور یہ کہ کس قدر پرہیزگاری ہے، کم ہی یا زیادہ ہے، تو یہ بات اللہ خوب جانتا ہے کہ ان اللہ علیم خبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا۔ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو خود اپنے آپ پر بھی حرام قرار دے رکھا ہے، اور میں نے ظلم و زیادتی کو تمہارے لیے بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام قرار دے رکھا ہے کہ آپس میں تم ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کیا کرو۔ یہ ظلم و زیادتی آپس میں وہ کسی بھی شکل میں ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے یادگار موقع پر جو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائیں، ایسی نصیحتیں، اور وہ ایسا یادگار خطبہ تھا جو کہ ہمیشہ کے لیے تمام دنیا انسانیت کے لیے گویا کہ مینارہ نور اور یہ کہ مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس خطبے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیمتی ترین نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں، تو انہی میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ اے لوگو، یقیناً
تمہارا خون اور تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو آپس میں ایک دوسرے کے لیے بالکل اسی طرح حرام ہے کہ جس طرح یہ آج کا دن اور یہ مہینہ اور یہ جگہ واجب الاحترام ہے۔ آج کا دن یعنی حج کا دن کہ جب وہاں میدان عرفات میں وقوف کا دن ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں اس دن کی کوئی عزت ہے، کوئی احترام ہے، اور وہ مقام، وہ میدان عرفات، اگر اس کے لیے تمہارے دلوں میں احترام ہے، اور وہ حج کا مہینہ، جس طرح یہ تمام چیزیں کہ وہ حج کا دن اور وہ حج کا مقام اور وہ حج کا مہینہ تمہارے لیے واجب الاحترام ہے، اسی طرح تمہارے لیے آپس میں ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال، اور یہ کہ ایک دوسرے کی عزت و آبرو بھی حرام ہے، واجب الاحترام ہے۔ دماءکم، تمہارا خون، یعنی کوئی کسی کو جانی نقصان نہ پہنچائے۔ جانی طور پر نقصان، جسمانی نقصان، وہ کسی بھی شکل میں ہو، مار پیٹ، زد و کوب، قتل و غارت گری، خون ریزی، جان سے مار ڈالا یا تھپڑ مارا ہو مثلا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ انسان خود اپنے جسم کو بھی نقصان نہ پہنچائے۔ دین اسلام کی تو یہ اس قدر پاکیزہ تعلیم کہ ہمیں یہ بات یاد دلائی گئی ہے کہ ہمارا یہ جسم، ہمارے ہاتھ پاؤں اور ہمارا اپنا یہ وجود، یہ ہمارا سراپا، یہ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس چند دنوں کے لیے مختصر اور متعین مخصوص مدت تک کے لیے امانت ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے جسمانی طور پر، یہاں تک کہ خود اپنے آپ کو بھی، اپنے جسم کو بھی نقصان پہنچانے سے باز رہے، اور یہ کہ مال کی حرمت، کسی دوسرے کو مالی طور پر نقصان نہ پہنچائے کہ دھوکہ دینا، مکر و فریب، لوٹ لینا، چھین لینا، دوسرے کی حق تلفی کرنا، دوسرے کا پیسہ دبا لینا، اور اسی طرح یہ کہ وَأَعْرَاضَكُمْ، عزت و آبرو، کہ کسی کی غیبت، چغلی، الزام لگانا، مذاق اڑانا، دل آزاری کرنا، ان تمام بری حرکتوں سے مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اجتناب ہی کیا کرے، کیونکہ یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ زیادتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔